السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اعتراض ہے. میں ہوں عادل عباسی. آج پھر کرونا پر جو ہے وہ ہمیں سیاست دکھائی دی. سیاست اس طرح کہ سندھ نے کہا ہمیں کچھ نہیں ملا وفاق کی طرف سے. وفاق نے فہرست بتا دی کیا کچھ دیا ہے. وزیر اعظم نے بھی احساس پروگرام کے تحت جو دوسرا مرحلے کا آغاز کیا ہے اس میں انہوں نے کچھ باتیں کی. انہوں نے بتایا کہ کتنے 81 ارب روپے ابھی تک تقسیم کیے جا چکے ہیں اور کس طرح اس کو شفاف بنایا جا رہا ہے. لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اس وقت بر صغیر میں پیٹرولیم مصنوعات کی سب سے کم قیمت پاکستان میں ہے اور ایک ماہ میں پیٹرول 30 روپے اور ڈیزل 42 روپے کم کیا. جبکہ اپوزیشن کا یہ خیال ہے کہ اس سے زیادہ کم کرنا چاہیے. ابھی بھی صرف 70% وہ بینیفٹ ملا ہے پبلک کو، 100% نہیں ملا ہے. 18ویں ترمیم پر بھی بات ہو رہی ہے کہ 18ویں ترمیم کے لیے اپوزیشن کو آن بورڈ لیا جا رہا ہے. اپوزیشن کے کچھ لوگ ابھی اس کی تصدیق نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. لیکن بات چیت ضرور کچھ نہ کچھ پیچھے چل رہی ہے کہ اس کے اندر کیا بہتری لائی جا سکتی ہے. ان تمام معاملات پر ہم بات کریں گے. اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کروا دوں. اسٹوڈیوز میں موجود ہیں آفریدی صاحب، وزیر مملکت برائے سیفران ہیں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. چودھری منظور صاحب سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. رانا تنویر حسین صاحب سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز کے، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. سب سے پہلے میں ذرا جو سندھ کی طرف سے بات کی گئی ہے، وزراء کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی ہے، وہ سنوائیے گا ذرا، اس پہ بات کریں گے. اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے، اس کو منسلک کر دیا جاتا ہے 18ویں ترمیم سے، NFC سے، نیب کے کیسز سے. یہ ان کا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے. انہوں نے ایک وینٹیلیٹر ابھی تک ہمیں نہیں ملا. اس وقت 90% سے زیادہ جو ٹیسٹ کٹس یہاں پہ استعمال ہوئی ہیں یا ہم لوگ کر رہے ہیں وہ ہیں جو سندھ گورنمنٹ نے خود امپورٹ کی ہیں. جی آفریدی صاحب، سندھ گورنمنٹ کا شکوہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. دیکھیں جی، گلے شکوے اپنوں سے ہوتے ہیں، لیکن حیرانگی اور پریشانی کا عالم یہ ہے کہ جس طریقے اور جس وتیرے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب اور ان کے جو 007 جیمز بانڈ بنے ہوئے تھے چیف منسٹر شروع میں، جو پرسیپشن دی اور 007 کیسے سر؟ وہ تو جیمز بانڈ تو خفیہ کام کرتے تھے. بس یہ 2020 کورونا جیمز بانڈ جو بڑا لائم لائٹ پہ آ کے کہ جی ہم نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، لاک ڈاؤن کر دیا، بڑا سراہا. اور اس کا نٹ شیل یہ ہے کہ 2 دن سے بلاول زرداری صاحب از ناؤ لٹرلی از ایٹ دا ریسیونگ اینڈ کہ آج وہ ان کی اپنی پالیسی بیک فائر کر رہی ہے. اور ان کے جو منسٹر پیارے بھائی جو بھی کہہ رہے ہیں، NDA میں نے کہا کہ ہم سے کسی صوبے نے کچھ نہیں مانگا. آج شہباز گل صاحب نے کمپلیٹ پریس کانفرنس کر کے تمام ڈیٹا دیا ہے کہ ہم نے PPEs کے اندر کیا کیا، ماسک، ایوری تھنگ، ایوری سنگل ڈیٹیل از گیون، وہ پرووائڈ کی ہے. پھر احساس پروگرام کے تحت صوبے کو کتنا پیسہ دیا گیا، اس کو بھی چھوڑ دیں. ریاست کے اندر 18th امینڈمنٹ نے جو تھوڑی بہت کنفیوژن، اگر اس کو ایڈریس کرنے کے حوالے سے، فار ایگزامپل نیشنل فائنانس کمیشن ہے، ساری چیزوں میں کو ملا کے 62% آف دا ٹوٹل اماؤنٹ وہ صوبوں کو چلی جاتی ہے. پھر آپ کے ملک کے اندر ایجوکیشن، ہیلتھ، انرجی سیکٹر اور ایگریکلچر، یہ وہ 4 کی ایریاز ہیں جو وفاق کے کنٹرول میں رہنی چاہیے، جو کہ اکراس دا گلوب ہیں. ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے اصل چیز جو قوم کے سامنے ان کی نااہلی کھل کے سامنے آئی ہے، 15 ارب روپے کی جو کرپشن سکینڈل گندم کی، نیب 10 ارب روپے ریکور کر چکی ہے. پھر اس کو بھی چھوڑ دیں. اصل چیز ہے کیا کہ کبھی ان کے گندم کی بوریوں سے پتہ نہیں ریت اور مٹی نکلتی ہے، کبھی گندم غائب ہوتی ہے. نہ اہلی کی وہ داستانیں ہیں جو کہ چیخ کے یہ کہہ رہی ہیں کہ جو ظلم اور بربریت سندھ کے عوام کے ساتھ. اور تو چھوڑیں، انہوں نے لاک ڈاؤن کے اندر کہا کہ ہم نے اتنے لوگوں کو پیسے دے دیے. ٹھیک ہے جی، جو انڈسٹریل ایریا ہے، اربن ایریاز کی بات کر رہا ہوں، کراچی اور حیدرآباد کی بات کر رہا ہوں، لوگ کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، 2 وقت کی روٹی کے لیے. پھر اگر فیڈرل گورنمنٹ ایک انیشیٹو لے رہی ہے تو آپ اس کا آئیز، ایئرز اور شولڈرز بنے، ہینڈ ٹو ہینڈ، شولڈر ٹو شولڈر آپ چلیں اور لوگوں کا مداوا بنے. لیکن پولیٹیکل گیمکری ختم نہیں ہو رہی. اور پھر اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ چودھری منظور صاحب جو ایک بہت خاندانی حیا والے، قمر زمان کائرہ، اعتزاز احسن صاحب، یہ کچھ لوگ چہرے پیپلز پارٹی میں ان بیچاروں کو یہاں بٹھا کے ان کی نااہلیوں کے لیے ڈیفینڈ کراتے ہیں. اصل میں ہونا یہ چاہیے عادل، اصل میں ہونا یہ چاہیے، خدا کے لیے اس وقت سیاست نہیں،
عوام کی جو اصل پرابلم ہے, جو پسے ہوئے طبقات ہیں, ان کو مدد پرووائڈ کرنے میں سندھ کی حکومت کی نااہلی پوری قوم کے سامنے آ گئی. جی چوئی صاحب کہتے ہیں آپ کی نااہلی کھل کے ساری قوم کے سامنے آ گئی ہے, اور آپ 2-4 لوگ ہیں جو وہ اپنی پارٹی کی یہ چیزیں ڈیفینڈ کرنے آ جاتے ہیں. لیکن آج شہباز گل صاحب کا سارٹ پڑا ہی ہے ہمارے پاس. شہباز گل صاحب نے پھر تفصیل بتائی ساری کہ وفاق نے صوبے کو کیا دیا, اگر آپ نے وہ دیکھا بھی ہو. سندھ میں فیڈرل گورنمنٹ نے جو سامان بھیجا ہے اس کی میں تفصیل دے دوں, اور یہ ڈاکومنٹس بھی ہم ریلیز کر رہے ہیں. فیس ماسک ہیں وہ 5,04,447 دیے گئے. سرجیکل ماسک 2,90,986 دیے گئے. N95 ماسک 30,142, اور اس کے ساتھ KN95 ماسک جو ہیں وہ 2,03,840 دیے گئے. پروٹیکٹیو سوٹس جو ہیں جو ڈاکٹرز پہنتے ہیں وہ 1,48,334 دیے گئے. ان میں جو ٹیسٹنگ ایکوپمنٹ دیا گیا ہے اس میں جو PCR مشینز ہے وہ 3 دی گئی, جو آٹو ایکسٹریکشن مشین ہے وہ 1 دی گئی, جو ٹیسٹنگ کٹس ہیں وہ 77,992 دی گئی, جو آٹو ایکسٹریکشن ریئیکشنز ہیں وہ 8,000 دیے گئے, جو VTMs ہیں وہ 25,000. چوئی صاحب پوری تفصیل بتائیے انہوں نے کہ کیا کچھ دیا. میں گزارش کرتا ہوں سب سے پہلے تو مجھے اس ملک کے ڈاکٹروں کو, اس ملک کی نرسوں کو, اس ملک کے پیرامیڈکس کو, اس ملک کا جتنا بھی ہیلتھ کے ریلیٹڈ لوگ ہیں یا جو باقی فورسز بھی جو کرونا کے خلاف فرنٹ لائن پہ لڑ رہی ہیں, میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. اور اس ملک کے اصل ہیروز اس وقت وہ ہیں. ٹھیک ہے. دوسری میری گزارش یہ ہے کہ ایک مجھے کنفیوژن دور کرنی ہے آج. ہاں یہ بار بار آ کر آج بھی, اور ہر منسٹر کہتا ہے کہ ہم فلاں صوبے کو پیسے نہیں دیں گے, فلاں کو نہیں دیں گے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں. ٹیکس لگتا ہے, سیلز ٹیکس لگتا ہے, کون دیتا ہے؟ عام آدمی. عام آدمی کہاں پہ رہتا ہے؟ صوبوں کے اندر رہتا ہے. جو کسٹم کا ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ جو بزنس ہوتا ہے, بزنس کہاں پہ ہوتا ہے؟ صوبوں کے اندر ہوتا ہے. مرکز اسلام آباد کے اندر کتنا ہوتا ہے؟ تو یہ پیسے ان کے ہیں, مرکز صرف کلیکٹر ہے, اس کو یہ پیسے واپس کرنے ہیں ڈویزبل پول کے ذریعے, NFC ایوارڈ کے ذریعے. یہ کسی کے باپ کے نہیں ہیں پیسے کہ کوئی کہے میں فلاں کو نہیں دوں گا, میں فلاں. آپ کون ہوتے ہیں دینے نہ دینے والے؟ دوسری مجھے گزارش کرنی, یہ کون صاحب ہے, ان کا کیا ڈیزگنیشن ہے؟ یہ جن کی آپ ابھی پریس کانفرنس ہے, کوئی ڈیزگنیشن ہے؟ اگر ہے تو میں اس پہ بات کروں, ورنہ تو میں ایسے لوگوں پہ بات ہی نہیں کرتا. ان کی حیثیت کوئی نہیں, کوئی حیثیت والا بندہ بات کرے. دوسری میری حیثیت کیوں نہیں ہے؟ پہلے تو وہ پاکستانی ہے. کیا ڈیزگنیشن آپ سے میں یہ توقع نہیں کر رہا تھا. میں افریدی صاحب آپ کے لیے بہت احترام ہے, اس طرح نہیں کہتے. وہ میرے ٹیم پلیئر ہیں, میری عزت ہے, اس کو پنجاب سے, چلو میں دوسری طرح, اس کو پنجاب سے نکالا گیا. کسی نے نہیں نکالا, یہ ہماری پارٹی کی اپنی پالیسی ہے. چوئی صاحب نہیں نکالا گیا, ذاتیات پہ نہ ہے. چوئی صاحب پلیز, اس سے پہلے اسلامک یونیورسٹی سے احترام اور عزت, پہلے قائد اعظم یونیورسٹی سے نکالا گیا. چلو چھوڑتے ہیں, میرا تو خیر وہ لیول ہی نہیں کہ میں اس پہ بات کروں. لیو اٹ. میں اس نے جو کہا اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. کیا کہہ رہے ہیں, فرما رہے ہیں حضور, کیا فرما رہے ہیں کہ اتنا یہ دیا. سر انہوں نے بتایا نا کہ NDMA نے کیا کیا سامان دیا ہے, کیا کیا لسٹ دی. آپ بات سن لیں نا. دیدی آپ نے پوچھا تو میں نے کہا آپ کو بتاؤں, آپ کہہ رہے نا کیا کہہ رہے ہیں. میں نے کہا یہ کہہ رہے ہیں. سارا پتہ ہے. PP کٹس 1 ٹائم یوز, ماسک سرجیکل ماسک 1 ٹائم یوز, جو ہے N95 1 ٹائم. باقی کیا ہے؟ اتنے 100 ہم نے سینیٹائزر 100 کے اعتبار سے. ٹھیک ہے, کٹس وہ جن میں سے 35,000 وہ واپس کر چکے ہیں, جو فالٹی تھی, جن کا رزلٹ 35% تھا, وہ بتا رہے ہیں کہ 77,000 دی. اور اس کے علاوہ سندھ کے اندر سارا ٹیسٹ جو ہے فری ہے. یہاں پہ 8,000. لیکن چوئی صاحب میری چیئرمین NDMA سے بات ہوئی تھی, وہ میرے پروگرام میں آئے تھے. انہوں نے کہا کہ جو ہمیں کٹس واپس آئیں وہ کٹس ہم نے یہاں NIH میں استعمال کی, اور وہ ٹیمپریچر کا بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ اسے اسپیسیفک ٹیمپریچر میں رکھنا ہوتا ہے, وہ بھی نہیں شاید فالو کیا گیا. اور جو عملہ ہے اس کی ٹریننگ کا بھی مسئلہ ہے, لوگوں کی پروونسز کی شاید وہ کیپیسٹی نہیں ہے. سر میں ذرا گزارش اس لیے کروں تاکہ آپ کو پوائنٹ کلیئر ہو جائے. تو انہوں نے کہا وہ واپس آئیں کٹس سندھ سے, اور پھر ہم نے وہ واپس دوبارہ NIH میں استعمال کی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کیسے فالٹی ہے. قصور سے ہمارے تبلیغی جماعت کے کچھ دوست تھے, یہاں پہ ان کا ٹیسٹ کیا گیا, ان کو کلیئر قرار دیا گیا. سکھر پہنچے تو دوبارہ ٹیسٹ ہوا تو وہ پازیٹیو آئے. یہ ہے ان کا ان ٹیسٹوں کا نتیجہ. ایک بات. دوسری بات, 60% میں جہاں پہ رہتا ہوں 60% آبادی کا صوبہ ہے. یہاں کا چیف منسٹر خط لکھ رہا ہے کہ 128 ارب روپیہ پنجاب نے ہمارا دینا ہے, وہ دیں.
ورنہ ہم تنخواہیں دینے کے قابل نہیں ہیں. پنجاب میں نہیں وفاق میں سر. پنجاب کا چیف منسٹر خط ہاں بڑے وہ وفاق کو لکھ رہے ہیں نا, آپ کہہ رہے ہیں پنجاب نے دینا. وفاق نہیں, پنجاب کو دینا ہے. ہاں پنجاب کو دینا ہے, یہ مطلب خط لکھ رہا ہے کہ ڈویزیبل پول میں ہم تنخواہیں دینے کے قابل نہیں. ٹھیک ہے. اور آپ جب بھی کلیمٹی کو آئے گی, جب کلیمٹی اس ملک کے اندر 2 سیلاب آئے, کون آگے تھا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا پروگرام ہے. کون سا پروگرام؟ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. وہ تو ہم شروع کر کے گئے تھے, اس کے پیسے ایلوکیٹ کر کے 72 لاکھ لوگوں وہ دے رہے ہیں. آپ اکٹھے کر کے 3 مہینے کی قسطیں روک کے 4 مہینے. ٹھیک, چوہدری صاحب مجھے ذرا کوئکلی بتائیے گا, میں کوئکلی بتائیے گا, ابھی بہت پروگرام باقی ہے, بڑی ڈیبیٹ کرنی ہے. دیکھیے دوسری میری یہاں پہ وہ کہتے ہیں بڑا پروگرام ہے. بڑا پروگرام تو وطن کارڈ تھا, جس کے تحت 1,40,00,000 لوگوں کو پیسے دیے گئے اور 25,000 روپیہ دیا گیا. میں کے پی پہ آنا چاہ رہا ہوں. کے پی میں اس وقت ایپی سینٹر ہے, پاکستان کا سب سے بڑا ایپی سینٹر کے پی ہے. ان کی ڈیتھس دیکھ لیں. رہی بات یہ کہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا کام کیا ہے. کیا کام کیا ہے؟ 2008 سے 18 تک صرف 75 ہاسپٹل بنے ہیں. سندھ نے 143 بنائے, ان میں سے 2013 سے 2018 تک ابھی سر کیپیسٹی بلڈنگ کس کی کتنی ہے, اس پہ بات کرتے ہیں سر. میں ذرا پہلے یہ پوائنٹ کلیئر کر لوں نا, کیونکہ پھر بہت ڈیپتھ میں چلے جاتے ہیں ہم. چودھری نہیں, وہاں پہ 17 کیسز پڑے ہیں کے پی کے اندر, ایک پہ تحقیق نہیں ہے. اور یہ تو سندھ نے خود سندھ کی اینٹی کرپشن نے یہ گندم والا سارا جو تھا اس کو کیا, اور نیب اٹھا کر لے گئی ان سے. اینٹی کرپشن نے کی. ٹھیک, اینٹی کرپشن جی کوئکلی ذرا کامنٹ کوئی آپ کرنا چاہتے ہیں. چوہدری صاحب بہت معصوم ہیں, سلام ہے آپ کی معصومیت کو. خدا کے لیے آپ یہاں پہ بیٹھ کے جن چوری اور ڈکیتیوں کو دفاع کرنے آپ جیسے لوگ بیٹھ جاتے ہیں. چوہدری صاحب یہ ظلم ہے اس قوم کے ساتھ. ایک آج عہد ہونا چاہیے اس بابرکت مہینے میں. یہ جو ابھی احساس پروگرام کے اندر سندھ میں جو ہوا ہے, وہ معصوم یتیم نادار مسکین بیواؤں کو بھی لوٹا گیا ہے, ان سے بھی پیسے لیے گئے ہیں. خدا کے لیے ایک منٹ آپ اس کی بات کر رہے ہیں جو پیسے کم دیے؟ نہیں, جو 12,000 روپے جو تقسیم ہوئے ہیں تو اس میں 11,000 1000 روپے. سر وہ تو فیڈرل نے بینک کی ذمہ داری لگائی ہے, وہ تو آپ کی گورنمنٹ کا وہ تھا. نہیں, آن گراؤنڈ آن ڈیوٹی جو لوگ تھے ریسپانسبل, ان میں اور باقاعدہ شکایتی ہوئی. سر وہ تو بینک کو دیا تھا نا, بینک نے ڈسٹریبیوٹ کیے. دیکھیں جس پروسیس سے ڈسٹریبیوٹ ہوئے, جس پروسیس اس کے اندر وہ تمام پی ٹی آئی کے لوگوں پہ پرچے ہوئے. نہیں دیکھیں میری بات سن, اب وہ آپ کا الزام پی ٹی آئی پہ, کیونکہ ان کو پی ٹی آئی فوبیا ہو گیا ہوا ہے. سر وہ کہہ رہے ہیں پرچے ہوئے. دیکھیں میری بات سنیں, خدا کا واسطہ, پروونشل گورنمنٹ کی ایڈمنسٹریٹو پاورز کس کے پاس ہیں؟ سر جو کراؤڈ مینجمنٹ ہے وہ ایڈمنسٹریشن کا کام ہے, بٹ ڈسپرسمنٹ یا ڈسٹریبیوشن از دی ریسپانسبلٹی آف دیٹ پرٹیکولر بینک. ڈسپرسمنٹ کے علاوہ وہ تمام لوگ جو آن گراؤنڈ ہے وہ پروونشل گورنمنٹ ہے. اسی کا تو ہونا ہے کہ وہ تمام پروسیس میں وہی لوگ انوالو تھے, انہوں نے پیسے. علی محمد خان کے حلقے میں کس کے خلاف پرچہ ہوا ہے؟ جی علی محمد خان کے حلقے میں کس کے خلاف پرچہ ہوا ہے؟ سوات میں کس کے خلاف پرچہ ہوا ہے؟ ہم سندھ کی بات کر رہے ہیں. ایک طرف انڈیویجول کرائمز ہیں جس کو ہم جسٹیفائی نہیں کر رہے, ایک طرف کلیکٹنگ. آپ کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے دیں, آپ کو کیوں پیسے دیں؟ پیسے عوام پہ کیوں نہ لگے؟ پیسے تاکہ ٹی ٹیز اور آگے اس سلسلے میں جاتے رہیں. پاکستان کا پیسہ جو پہلے سے باہر گیا ہے, کیا وہ سندھ پہ لگا؟ خدا کے لیے چودھری صاحب عام سندھی کی بات کریں. انٹیریئر اور سندھ کے اندر وہ لوگ جو نادار مسکین ضرورت مند محتاج ہیں, جن کا کوئی والی وارث نہیں, ان کی آواز تو آپ بن نہیں رہے. آپ ان کی آواز بن رہے ہیں جو پیٹ بھراؤ تحریک میں لگے ہوئے, ممی اور ڈیڈی کے بچاؤ تحریک میں. وہ لوگ اپنی ذات کی مفادات کی سیاست. رانا تنویر صاحب آپ کو یہ باتیں نہیں جچتی. ٹھیک ہے, سب لوگوں نے 6 اکائیوں نے پرچے دیے. سر آپ کو 51 پرچے یاد ہیں, ذرا یہ پوائنٹ وہ نہیں یاد کی جو سندھ کی کرپشن کی داستانیں ہیں. اوپر ہر چیز آپ پی ٹی آئی پہ ڈال دیتے ہیں. 6 اکائیوں نے پرچے دیے. آپ کا جو رویہ وتیرہ سندھ میں عام سندھی اور عام پاکستانی. رانا تنویر صاحب سے ذرا ان کی رائے لے لوں. خدا کے لیے کوئی خوف خدا ہو. یہ بتائیے گا, یہ پنجاب میں بھی ٹیسٹنگ کیپیسٹی کا مسئلہ آ رہا ہے. آج ہم سن رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت کہ جی ہم اس کو بڑھا رہے ہیں. چلیں آپ ذرا ریکنیکٹ کریں ان کو دوبارہ سے, جب تک میں بریک لیتا ہوں. بریک کے بعد ہاں جی کوئکلی. دیکھیں پرائم منسٹر صاحب اور پھر اسپیکر کے ڈائریکٹرز پہ ایک سب کمیٹی بنی ہے, جس میں اسٹینڈرڈ پاکستانی, تبلیغی جماعت, زائرین, اسٹوڈنٹس اکراس دنیا میں جہاں جہاں پہ ہیں, ان سب, اور عمرہ زائرین. اس کے حوالے سے NIH کے جنرل صاحب آئے اور
کمیٹی میں تمام کی سٹیک ہولڈرز کے آگے بتایا کہ ایک NIH کی لیبارٹری سے ہم نے پورے پاکستان میں یہ تمام چیزیں ایکسپینڈ کر دی ہیں اینڈ اٹ از ناؤ ان تھاؤزنڈس. ہم ریچ آؤٹ کر رہے ہیں, ہر جگہ جا رہے ہیں. ٹیسٹنگ فیسلٹیز پر ڈے کی کیپیسٹی بھی بڑھائی جا رہی ہے. کتنی ہے؟ لاسٹ جو ہمیں بتایا گیا تھا کہ وی آر ان اے پوزیشن ٹو ایکسٹینڈ اٹ اپ ٹو 30,000 پر ڈے, جو ہمیں بتایا. لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا, اگر KPK کر رہا ہے 1200, اگر سندھ کر رہا ہے 4000, پنجاب کر رہا ہے 1700, آج 1700 کیپیسٹی کیا ہم نے سنا ہے کہ وہ 1700 پہ ہیں, بلوچستان کا ایگزیکٹ فگر ابھی میرے سامنے نہیں ہے, تو 30,000 کس طریقے سے ہو رہے ہیں؟ پھر ذرا یہ سمجھا دیں. میں نے یہ کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اگر ڈیورنگ کرائسس ہم اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں 30,000 تک. جی میں صرف آپ سے یہ کہوں گا بہترین طریقہ یہ کہ ابھی آپ NIH کے جنرل صاحب کو آن لائن لیں, وہ آپ کو ایگزیکٹ فگر بتا دیں گے. یہ وہ کمیٹی کے آگے جو جنرل صاحب نے سب کے سامنے یہ اسٹیٹمنٹ دی, وہ میں نے آپ کے ساتھ چیئرمین NDMA کی بات کر رہے ہیں. جی ہاں NIH کے چیئرمین. اچھا NIH کے جنرل صاحب. جی چوہی صاحب جلدی بتائیے گا, میں نے بریک لے لیا. یا تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ان کے پاس یہ کیپیسٹی ہے, اور اگر جھوٹ نہیں بولتے کیپیسٹی ہے تو نہیں کر رہے, تو اس کا مطلب ایک تو یہ ظلم کر رہے ہیں, اور دوسرا پھر یہ کسی سازش کے تحت نہیں کر رہے تاکہ لوگ اس کے اندر سازش کون کر رہے ہیں آپ چوہی صاحب؟ اس وقت سب ایک کرائسس سے گزر رہے ہیں. ذمہ دارانہ کیوں نہیں کر سوچ رکھنے والے پاکستانی کی ایسی باتیں آپ کو نہیں جچتی. یہ کیا میسج آپ پاکستانی قوم کو دے رہے ہیں؟ نہیں سر, چوہی صاحب خدا کے لیے سر ٹیسٹ نہ کریں سر. چلو میں رانا صاحب بڑی مشکل سے کنیکٹ ہو رہا ہے ان کا اسکائپ میں. رانا صاحب کی طرف مجھے جان دیں, آپ دونوں سے میری ریکویسٹ ہے. رانا صاحب ایک تو ٹیسٹنگ کیپیسٹی کا بھی obviously پنجاب کے اندر بھی ایشو آ رہا ہے, نمبر اتنا جتنی پاپولیشن ہے اس حساب سے وہ نمبر ٹیسٹ نہیں ہو رہے, لیکن پنجاب بھی اپنے فیڈرل سے پیسے مانگ رہا ہے کہ ہمیں پیسے ملے. تو ایک تو ذرا اس کے اوپر بھی کامنٹ کیجئے گا. اور یہ پیٹرولیم مصنوعات پر بھی آج پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم نے 30 روپے, ڈیزل پر 42 روپے, پیٹرولیم مصنوعات کی سب سے کم قیمت پاکستان میں ہے. تو آپ لوگوں کو تھوڑا سراہنا چاہیے ان کو کہ وزیر اعظم نے اتنا ریلیف دیا ہے یا گورنمنٹ نے اتنا حالات میں ریلیف دیا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چیخنا چلانا ہے ان کا اپنی جگہ, لیکن ڈے 1 سے کسی بھی شعبے میں ان کی جو پرفارمنس ہے یا مینجمنٹ ہے وہ اتنی پور رہی ہے کہ پاکستان ہر روز نیچے ہے. اب کرونا کا ایک ایشو آیا, اس پہ بھی میرا جو ورسٹ مینجمنٹ ہو سکتی تھی وہ ہوئی, جس وجہ سے آج اس حالت کو پہنچے ہیں, ورنہ شاید ہم بہت ہی اس سے بہتر ہوتے. وہ کسی کو بھی کوئی ڈکی چھپی بات نہیں جس طرح انہوں نے ہینڈل کیا. اور پھر سندھ کی بات کرتے ہیں, سندھ میں تو میں سمجھتا ہوں جس طرح انہوں نے ایک جنگ شروع کی ہوئی ہے. دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ سندھ میں جنگ شروع کی ہوئی ہے انہوں نے, جو فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا ایک مدرلی ایک رول ہوتا ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اس نے کیا کیا, کیا اس میں ڈیفیشنسی ہے. اس قسم کے کرائسس میں کہ جانی جو انسانی جانیں ہیں ان کی بات ہے, اس میں کوئی نہیں کہ کون چیف منسٹر ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ وفاق یہ جان بوجھ کے کر رہا ہے سندھ کے ساتھ؟ نہیں, یہ ایک وتیرہ ہے کہ ایک ان کے جو وہاں پہ لوگ ہیں کرتا دھرتا, وہ بیانات شروع کر دیتے ہیں, وہ ایلیگیشن لگاتے ہیں. بھائی اس وقت تو مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے. یہاں کمی ہو رہی ہے اگر سندھ گورنمنٹ سے, تو اس کو بیٹھ کے امپروو کیا جائے اور ان کی پوری پیٹرنیج دینی چاہیے پوری. اس میں تو یہ نہیں ہے کہ یہ ڈیوالو ہو گیا یا نہیں ہو گیا. تو یہاں بھی پنجاب میں بھی یہی حال ہے کہ جو آپ نے دیکھا یہ جو سینٹر بنا ہوا ہے, ایکسپو سینٹر انہوں نے بنایا ہے, اس میں آپ ٹی وی پہ ہم دیکھتے ہیں اس کی جو حالت ہے, جس طرح مینج ہو رہا ہے, جس طرح لوگوں کو کھانا مل رہا ہے, جس طرح کوئی پیسے دے کے وہ اپنے بستر کی چادر بدلواتے ہیں, یا جتنے بھی کوارنٹائن کیے ہوئے ہیں لوگ, ان کی جو حالت ہے اس میں اس میں کوئی لڑائی والی بات نہیں ہے. ہم نے تو 10 دفعہ کہا ہے کہ ہم پوری سپورٹ کے لیے تیار ہیں, پورے تعاون کے لیے تیار ہیں, لیکن ایک بھی آج تک اپوزیشن کی نہیں سنی گئی. یہ کوئی مسئلہ ایک PTI کا نہیں, یہ پوری پاکستان کا مسئلہ ہے, یہ ریاست کا مسئلہ ہے. جہاں اسد کیسر صاحب پریزائڈ کرتے تھے میٹنگز, وہاں پہ جتنی ریکمنڈیشن ہوتی تھی وہاں جا کے وہ ختم ہو جاتی تھی PM سیکریٹریٹ میں یا جو جہاں بھی وہ جاتے تھے. تو کہنے کا مقصد ہے شہریار افریدی صاحب بڑی اچھی آواز, بڑی اونچی آواز, ایکسپریس بہت اچھی چیزیں کر سکتے ہیں, لیکن پیچھے جو ان کے فیکٹس ہوتے ہیں یا پیچھے جو سچ ہوتا ہے اس میں بہت ہی کمی ہوتی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مثلا ان کو پتہ ہے کس طرح معاملہ 2 سال میں چلائے ہیں. اچھا. اور کبھی کسی جگہ پہ وہ چلے جاتے ہیں منسٹری میں, کبھی کسی جگہ, لیکن ہمیں کوئی نہیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں کسی جگہ منسٹری میں چلے جاتے ہیں. کیا مطلب سر؟
सिचुएशन है ना तो राणा साहब? सिंध के साथ जगह चाहिए। राणा अगर साहब, वो किसी कहते जगह हैं मिनिस्ट्री में हमारे चले पास- जाते से क्या मुराद है? जी, किसी जगह भी मिनिस्ट्री में चले जाते हैं, कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं? काबल आदमी है ना, जहाँ जरूरत होती है उनको वहाँ भेज देते हैं ताकि वहाँ पे अपना काम करें और शहरियार वहाँ पे परफॉर्म करें। नॉर्कोटिक्स में गए थे, वहाँ पे इन्होंने डिलीवर किया बड़ा जबरदस्त किस्म का। तो मैं समझता हूँ जहाँ भी जरूरत होती है उनको भेजते हैं। अब कश्मीर का मैंने सुन रहा हूँ, कश्मीर कमेटी का इन्होंने चेयरमैन बनना है, वो भी शायद कश्मीर फतह इसलिए नहीं हो रहा कि शायद उसकी चेयरमैनी किसी अच्छे बंदे के पास नहीं थी। तो मैं समझता हूँ इस किस्म की बातें छोड़ें। ओके। हम सर से पांव तक हुकूमत के साथ हैं इस मसले पे, कोरोना के मसले पे। कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, ये मैं बिल्कुल ऑनेस्ट टू गॉड कह रहा हूँ। लेकिन कुछ चीजें बेहतर तो होनी चाहिए। ये एहसास प्रोग्राम, ये फलाना प्रोग्राम, ये सारे उसी के नाम बदले हैं। कोई बेनजीर प्रोग्राम था, कोई सर नाम बदलने से क्या होता है? अगर 1200 अरब रुपए इन्होंने दिए हैं, इसमें गरीब को रिलीफ पैकेज दिया है, और अगर 80-82 अरब रुपए दे चुके हैं ये अभी तक एहसास कैश में और आगे भी दे रहे हैं, तो अगर जी जी यार ये मेरा हल्का है ना, उसमें आगे बताएं किसको दिए हैं। अगर कुछ किया है तो मुखैर हजरात ने किया है, या हम लोग अपने अपने हलकों में अपनी इस्तिताअत के मुताबिक तीसरे मरहले में हो सकता है आपका हल्का आ जाए। गवर्नमेंट की तरफ से किसी जगह पे भी नहीं आई। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि वहां पे पता नहीं कोई आए, कोई राशन आया, तो जितने इनके MNA MP मेरे जिले में हैं उनको बुलाया, तो उनको कहा कि जी ये पता नहीं 100 150 आपके हिस्से में आता है पैकेट, ये ले जाएं। अब एक MNA का हल्का 100-150 पैकेट, हम हजारों पैकेट तकसीम करते हैं। टाउन में 1000 1,500 हर टाउन में, हर गांव में थोड़े थोड़े करते हैं। तो मुझे समझ नहीं आती कि किस बात पे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। ओके, लेट मी टेक अ रिस्पांस फ्रॉम शहरियार आफिल। मुझे ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद आप इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा ताकि डिटेल से फिर जरा बात हो सके आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। क्विकली, आप वो कहते हैं कि जी किधर हुआ, मेरे हल्के में नहीं हुआ, हालांकि ठीक है कुछ एरियाज में हुआ, कुछ एरियाज में नहीं हुआ। उन्होंने संजीदगी से लें, सूबों की मदद करें। ऐसा इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए कि आपकी पार्टी जो है वो सिंध गवर्नमेंट को इंटेंशनली इग्नोर कर रही है। पाकिस्तान की तमाम सूबों और इकाइयों का जो एपिसेंटर है, जो हार्ट है, वो है पार्लियामान, जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस। उस पार्लियामान में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सबका किबला और काबा अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद पार्लियामान है। वहीं से पाकिस्तान के फैसले होते हैं। पार्लियामेंट के अंदर कमेटी बनती है, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर तमाम पाकिस्तानियों के हवाले से डिसीजंस लिए जाते हैं। एहसास प्रोग्राम के अंदर 1 करोड़ 20 लाख ये नहीं देखे जाते कि ये PTI का है, ये किसका है, ये हमारा वोटर सपोर्टर है या पूरे पाकिस्तानी है। आम आदमी के इज्जत नफ्स का, यतीम, नादार, मिस्कीन, बेवा और वो तमाम लेबरर्स, बल्कि मैं देख रहा था कि उसमें बड़ा नंबर सिंध का है। देखिए जी, मेजर चंक सिंध को जाता है। एक मिनट में ज्यादा डिटेल में, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूं, चौधरी साहब से बिल्कुल मैं एग्री करता हूं कि हमें मिलकर जाना चाहिए। मिलकर जाने के लिए मिलकर फैसले करने पड़ते हैं। आपको कमिटीज में बुलाया जाता है, कमिटीज में आप आते नहीं हो, तनकीद के लिए आप तैयार होते हैं, फिर आप ये कहते हैं कि जी मेरे हल्के में। तो आपसे मेरा सवाल ये है कि आप लोग 35 साल से इक्तदार में रहे, ऑन ग्राउंड कोई नजर आया किसी सूबे में, किसी जिले में शहबाज शरीफ साहब या उनके खानदान के कोई लोग ऑन ग्राउंड नजर आए? इन चीजों को भी छोड़ दे। आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो लोग जिनके घर में 2 वक्त की रोटी, लेकिन आप मुझे नहीं समझ, देखिए मुझे इस चीज की नहीं समझ आती। सियासत आप सब कर रहे हैं जी, आप भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ 3 दिन के अंदर 2 एग्जाम्पल मैं अभी दिखाता हूं। प्राइम मिनिस्टर साहब का और बिलावल साहब का दोनों का शॉट चलाएं जी। रात वफाक की तरफ से सूबाई सिंध का वजीर आला को निशाना बनाया जाता है और कोई नहीं पूछता उस वजीर आला से जो कहता है कि कोरोना कैसे काटता है। वो सूबा को निशाना बनाया जाता है जहां सबसे ज्यादा मेहनत की जाती है, जहां सबसे ज्यादा काम की जाते हैं अपने महदूद वसाइल के बावजूद। उनके खिलाफ दिन रात उनका किरदार कशी की जाती है। आज तक वफाकी हुकूमत की तरफ से हमें ना 1 रुपया मिला है अपना टेस्टिंग कैपेसिटी में इजाफा करने के लिए, ना लॉकडाउन अनाउंस कर दिया जी, जल्दी से फौरी लॉकडाउन अनाउंस कर दिया। सोचा ही नहीं कि वो बेचारा दिहाड़ीदार, वो गरीब आदमी, वो रिक्शे वाला, उसका क्या बनेगा। नहीं, अमीरों ने सोचा अच्छा जी 2-3
کہ یہ امیروں کو بھی آتا تو ایک دم سارا ایک ایلیٹ نے فیصلہ کر لیا سارے ملک کے لیے, سوچا نہیں کسی کا. اس میں کیا غلط کہا ہے پرائم منسٹر نے؟ ایک سیکنڈ, پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 30 تاریخ کو ایک بیان, پہلی تاریخ کو دوسرا بیان. تو یہ دیکھ لیں کہ سیاست تو ہو رہی ہے دونوں طرف سے. عادل, اور آپ کہتے ہیں ایلیٹ. عادل مجھے آپ ذرا مجھے سوال کا جواب دے دینا سر. آپ کہتے ہیں ایلیٹ, مجھے یہ بتا دیں کہ پنجاب اور KP میں تو آپ کی گورنمنٹ ہے, وہاں پہ بھی ایلیٹ نے کرا ہے. عادل میری آپ بات سنیں, کراچی میں کیا انڈسٹریل ایریا میں, حیدرآباد میں لوگ نہیں نکلے؟ کیا آپ نے وہ ویڈیو اور فوٹیجز نہیں دیکھی جس میں مائیں بچوں کے, ہمیں سندھ حکومت نے کچھ نہیں دیا, ہم خودکشی کر لیں گے, کورونا سے مرے نہ مرے ہم بھوک سے مر جائیں گے. دیکھا, ہم نے یہ کہا کہ جب پاکستان کی تمام اکائیاں اور پرائم منسٹر نے تمام چیف منسٹرز کو بلایا کہ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ کورونا سے زیادہ بھوک اور افلاس اس ملک کے لیے خطرہ بنے گا. آپ نے کمپلیٹ لاک ڈاؤن کر دیا, پھر آپ نے بڑا باریک نقطہ ہے. دیکھیں نا, آپ جو مراد علی شاہ نے لاک ڈاؤن کا کہہ دیا, جام کمال صاحب نے, ان دونوں صاحبان نے کہہ دیا. آپ کے دو جو صوبوں میں وزرائے اعلیٰ ہیں انہوں نے کیا کہا؟ پرائم منسٹر نے کیا کہا کہ ہمیں, سر پرائم منسٹر نہیں, صوبے کے وزرائے اعلیٰ نے, وہاں پہ ہماری حکومت ہے نا, وہاں پہ ہماری حکومت ہے, خیبر پختونخوا اور پنجاب کی بات کر رہے ہیں. کیا کہا انہوں نے؟ پہلے تو پرائم منسٹر نے تمام چیف ایگزیکٹو دونوں صوبوں کو کہا کہ ٹیک یور ڈیسیژنز اکارڈنگلی, ماحول کو دیکھ کے اپنے فیصلے کریں. انہوں نے دونوں لے لیا. سن تو لے میری بات, مجھے بولنے تو دے عادل. اسد عمر نے 9 مئی تک, مجھے اب بولنے تو دے. پرائم منسٹر نے جب گریوٹی اور فیڈ بیک آنی شروع ہوئی آن گراؤنڈ سے کہ لوگ تکلیف میں ہیں, پرائم منسٹر نے دونوں چیف منسٹرز کو اپروچ کیا, باقی چیف منسٹرز کو اور سب کو, اور اس کمیٹی کو, جس کو کمیٹی کو کمانڈ اینڈ کنٹرول جو کمیٹی اسد عمر صاحب, اس کے تھرو تمام کی سٹیک ہولڈرز کو اپروچ کیا کہ اس وقت منسٹرز آن گراؤنڈ آئیں, MNAs آن گراؤنڈ آئیں, ریلیف ایکٹیویٹیز آن گراؤنڈ. ایک ایکٹیویٹی ہے جو 1 کروڑ 20 لاکھ لوگوں کو حکومت دے رہی ہے احساس کے اندر. دوسری چیز پرائم منسٹر نے انیشیٹو لیا کہ لوگ صدقات خیرات, جس پہ ان کا مذاق اڑایا گیا. تیسری چیز اپنی مدد, آپ لوگ حلقوں میں کام کریں. یہ وہ چیزیں, اور پھر سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف آج جو پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں, اس کی سب سے بڑی وجہ, چاہے وہ کنسٹرکشن کمپنی ہو, چاہے وہ ایگریکلچر ہو, یہ انسینٹیو انڈسٹری. اور پھر حماد اظہر نے کیا کہا کہ وہ چھوٹے تاجران, کاروباری, اور میرے چیف منسٹر نے ایک اور انیشیٹو لیا کہ ان کے جو کرائے کے گھر اور دکانیں تھیں, انہوں نے کیا کہا کہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کی کہ ہاں کہ آپ لوگ بھی ان لوگوں کو معاف کر دیں, خدا کے لیے قرضہ نہ لیں. دیکھیں عادل, میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, کیونکہ دیکھیں جب کوئی کام ہی نہیں ہو رہا, کوئی کاروبار ہی نہیں ہو رہا, تو وہ کرایہ کہاں سے دیں گے لوگ, مینج کس طرح کریں گے؟ یہ آپ کے چیف منسٹر عمران خان آج اس وقت ایران کی آواز بنے, سینکشن اور امبارگوز لگے. آج عمران خان کی آواز UNHCR, UN سیکرٹری جنرل نے سن لی. اور کیسے کہ جب افغان ریفیوجیز جو 28 لاکھ پاکستان کے انڈر ہیں, انہوں نے اسی پیٹرن کے 36,000 لوگوں کو 12,000 مہینہ اور پھر 1 لاکھ, اسی فٹ پرنٹ کو فالو کرتے ہوئے. سر میں کوئکلی جواب دیں, میں نے پھر آگے جانے کی ٹائم ذرا کام ہے. اور میرے پاس الحمدللہ دونوں منسٹریز ہیں, منسٹری آف نارکوٹکس ایز ویل ایز منسٹری آف سیفران. چوہی تجویز صاحب میرے بڑے ہیں, میرے لیے قابل جان اللہ کو دینی ہے. بالکل, آپ نے بھی دینی ہے, سب نے دینی ہے. اور جنہوں نے نہیں دی ان کو, ان کے اپنوں پہ پردے ہیں, وہ لوٹ مار کر رہے ہیں, لوٹ مار کر رہے ہیں. آج بھی لوٹ مار سے لوگ منع نہیں ہو رہے. ٹھیک, میں اس پر آتا ہوں, میں اس کا جواب. آپ جب کسی کو آئینہ دکھاتے ہیں تو وہ اچھلتے کیوں ہیں؟ کیا سندھ میں لوٹ مار نہیں ہو رہی؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اس بابرکت مہینے میں اس وقت کیا سمارٹ لاک ڈاؤن ہے ملک میں؟ ایبسلیوٹلی ہے گا. ٹھیک, پوائنٹ ٹیکن سر. جی رانا صاحب, انہوں نے آپ کو, جی میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ایک ہے کہ اس کو بچاؤ کے لیے مینج کرنا, مینجمنٹ میں یہ پالیسی بنانے میں یہ فیل ہو گئے ہیں کہ کس طرح کیا جائے. دے آر اسٹل کنفیوزڈ. سیاست کی بات نہیں کر رہا, میرا تو دل دکھا ہوا ہے. دوسری یہ بات کرتے ہیں ریلیف کی, دیہڑی دار بات کرنے سے نہیں ہوتا. دیہڑی دار رکشے والے, آج تک انہوں نے کوئی بھی کسی پروگرام کے تحت اگر کسی جگہ میرے لاہور ڈویژن میں یا ارد گرد یا میرے حلقے میں یا میرے ضلع میں, یا میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی کسی قسم کا بھی ریلیف دیا ہو, تو مجھے آپ کے یہ شہر یار میرے بھائی ہیں, مجھے پکڑ لے کہ یہ صاحب آپ نے وزٹ نہیں کیا. اب یہ فیز 2 میں آپ سے میری ریکویسٹ ہوگی, آپ کو میں فون کروں گا, آپ وزٹ کریں جہاں پہ لوگوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں. چلیں ان کی بغیر سوچے سمجھے فیصلے کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ کرایہ دار کرایہ نہیں دیں گے. میں آپ کو بتاؤں, یہ تھوڑا سا دیکھ لیتے
کہ ایک بندہ کی کوٹھی ہے, وہ ایک پورشن کسی کو کرائے پہ دے کے ایک پورشن پہ آپ رہ رہے ہیں اور اسی کرائے سے اس کا گزارا ہے, اور وہ تو جو کرائے سے اس سے گزارا کرنا ہے وہ تو مر گیا. آپ نے تو کہہ دیا. لیکن رانا صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ جو اس کا کرایہ دار بھی ہے, اگر اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے تو وہ کرایہ کدھر سے دے گا؟ نہیں, یہ بات آپ کی درست ہے, لیکن آپ اس کا کرائٹیریا کر دیتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں کرائٹیریا نہیں, ریکویسٹ کی اپیل کی گئی ہے, انفورس نہیں کیا. بتائیں, انفورس نہیں کیا, اپیل کی ہے. آپ کی کوٹھی ہے, آپ نے کوٹھی کرائے پہ دے کے کسی چھوٹے سے گھر پہ کرائے پہ لے لیا ہے کہ تاکہ میرا مہینہ چلتا رہے. کچھ لوگ, مجھے پتہ ہے کتنی ڈیفیکلٹی ہے, لیکن ران صاحب یہ تو دیکھیں نا, اس وقت پورا ملک سفر کر رہا ہے نا, کاروبار بند ہے, پوری دنیا بند ہے. اس میں تو آپ نے مخصوص فیصلے کرنے ہی ہوتے ہیں نا. آپ کسی ایک کو یا کچھ لوگوں کو تو سفر کرنا ہی ہوگا, بلکہ یہاں تو پوری سوسائٹی سفر کر رہی ہے. پلاننگ نہیں کر سکے. پلاننگ اگر کرتے تو بے شمار چیزیں ہو سکتی تھی. ایسی کون سی بات ہے, اتنے اربوں روزوں میں سناتے ہیں, لیکن جا کدھر رہے ہیں اربوں. ہمارے پاس تو ایک لوگ تڑف رہے ہیں, رو رہے ہیں, ہمارے پاس آ رہے ہیں. جی ہم جتنی جلدی. چوہی صاحب میں ایک سوال کروں آپ سے پلیز. رانا صاحب سوری, رانا صاحب ایک سوال کروں, چھوٹا بھائی اجازت ہے؟ جی. رانا صاحب, جب یہ اسپیکر صاحب نے انیشیٹو لیا تھا جس میں تمام اپوزیشن پارٹیز کو بلا کے پرائم منسٹر صاحب نے اپنا ویژن اور اس کے بعد کہا کہ آپ اس پہ اپنا ڈیسائیڈ کریں, جو ڈیسائیڈ کریں گے میرے لیے قبول ہوگا. انہوں نے آگے میٹنگ اٹینڈ کرنی تھی جس میں شہباز شریف صاحب واک آؤٹ کر کے چلے گئے. اس کے بعد جو پہلے فیز میں 81 ارب روپے تقسیم ہوئے, آپ سے میری ریکویسٹ ہے اس فیز 2 میں اب ذرا آپ جائیں آن گراؤنڈ, اپنے ڈپٹی کمشنر صاحب سے ملیں اور آن گراؤنڈ پتہ کریں. یہ آپ کو حق ہے, آپ ممبر آف دا پارلیمنٹ ہے, کہ یہ پیسہ کدھر جاتا ہے. یا آج آپ ڈی سی کو اپنے اپروچ کریں. انہوں نے کہیں کہ یا کمشنر صاحب سے کہ اس ریجن میں, میرے گجرانوالے ڈویژن میں جہاں پیسے گئے وہ کدھر گئے, آپ کے سامنے آ جائیں گے. میرا شہریار, میرا چیلنج ہے. نہیں سر, میں آتا ہوں چوہی صاحب آپ کی طرف. جی کیا چیلنج ہے رانا صاحب, کوئکلی ذرا ون لائنر. بہت ضروری ہے. جی رانا صاحب کوئکلی. پرائم منسٹر نے پارلیمانی لیڈرز کی میٹنگ کی, اپنی بات کی اور اٹھ کر چلے گئے. اور جب بات سنانی تھی بلاول نے یا بات سنانی شہباز صاحب نے, ان کی بات تو سنتے, ان کی تجویز سنتے, تو انہوں نے کہا بیکار ہے, ہم کس کو سنائیں. لیکن دوسری مرتبہ جب ہوا, میری بات سن لینا, دوسری دفعہ ہوا, ہمارے بندے پارلیمانی لیڈر جو ہیں وہ اٹینڈ کر رہے ہیں, 4 میٹنگ اٹینڈ کر چکے ہیں. ہم نے اپنی سجیشن جو 6 سجیشن آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو آن بورڈ نہیں لیا ہوا؟ یہ تو آپ خود تضاد کر رہے ہیں اپنی بات کا. چوہی صاحب کی طرف جانے دیں. نہیں, مجھے ایک رانا صاحب, اپوزیشن کے لوگ ہیں, جو اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کو میں ایمان سے کوئی پوچھنے والا نہیں. اوکے ٹھیک ہے رانا صاحب. جی چوہی صاحب, میں گزارش کروں, چودھری صاحب, پہلی بات یہ ہے عمران خان صبح کہتے ہیں کہ اشرافیہ نے فیصلہ کیا. اس اشرافیہ کا کیا مطلب ہے؟ چلو وزیر اعلیٰ سندھ نے کر دیا, آپ کے اگلے دن وزیر اعلیٰ پنجاب کر دیتے ہیں, اسی دن محمود خان کر دیتے ہیں, کے پی کے میں کر دیتے ہیں, اور اسی رات ڈی جی آئی ایس پی آ کر کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ بند کر دیں. تو آپ اشرافیہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اسی دن بلوچستان کر دیتا, اسی دن جی بی کر دیتا, اسی دن کشمیر کر دیتا. کون سی اشرافیہ؟ اگر غلط کی ایس سی ایم سندھ نے, ایک منٹ رہا, اگر غلط کیا ایس سی ایم سندھ نے تو آپ نے کیوں غلط کیا؟ دوسری بات, آپ صبح یہ کہہ رہے تھے کل اور شام کو کیا کہہ رہے تھے کہ لاک ڈاؤن کے نتائج بہت اچھے آئے ہیں. آپ کوئی ایک بات کریں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. دوسری بات, ابھی انہوں نے کہا جی 1200 ارب روپیہ ہم نے رکھا ہے. کیا رکھا ہے جی؟ 280 ارب روپے کی گندم خریدی جائے گی, ہر سال خریدی جاتی ہے. اس کا کرونا سے کیا تعلق ہے؟ آپ نے 100 ارب روپیہ بلا کر سرمایہ داروں کو دے دیا جن کے 8 سال کے بقایا جاتے, ان کو 6 مہینے یا 8 مہینے اور نہ ملتے, کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. آپ نے کنسٹرکشن والوں کو بلا کر پیکج دے دیا. آپ نے کبھی مزدوروں کو بلایا, کبھی کسانوں کو بلایا, کبھی کسی کو بلایا؟ جو ڈیلی ارنر تھے, جو بے روزگار ہوئے, ان کے لیے کیا کیا آپ نے؟ کچھ بھی نہیں. بجلی کے بل سرمایہ داروں کو, فیکٹریوں کو معاف کریں گے اور مزدوروں کی قسطیں کریں گے. کیوں بھائی؟ ان کے بل معاف کرو. آپ یہ کہہ رہے تھے لوٹ مار ہو رہی ہے, تو جو کے پی کے 17 کیسز ہیں, جو یہاں پہ دوائیوں کا کیس تھا, جو ابھی چینی اور گندم کا سکینڈل ہے, یہ لوٹ مار نہیں ہوئی اس ملک کے لوگوں کے جیبوں سے 100 ارب روپیہ؟ اور ابھی آپ جو تیل کی قیمت, کل دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے. زیادتی یہ کی ہے کہ کل لیویز بڑھا دی گئی ہے. پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ تیل کی قیمت دنیا میں 1/4 بھی نہیں رہے گی, اور کل انہوں نے بجائے اس کے کہ ریلیف دیتے, لیویز بڑھا کر اس کی قیمت بڑھا دی گئی ہے. لوگوں سے آپ 150 ارب روپیہ لے رہے ہیں, لوٹ رہے ہیں, لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکے ڈال رہے ہیں, اور وہ لوگوں کو نہیں دے رہے.
ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ نمبر 1 مگر بجلی کے بل معاف کریں 5,000 تک، 2,000 تک گیس کے بل، پانی کا معاف کریں اور لوگوں کو کرایہ دیں، لوگوں کو کھانے کو دیں. یہ آفت جب آتی ہے، جب آتی ہے تب تک وفاقی حکومت اور ساری دنیا کے اندر، کیا ساری کینیڈا فیڈریشن نہیں ہے؟ کیا باقی جرمنی فیڈریشن نہیں ہے؟ وہ تو انہوں نے یو ایس اے کی بھی پرائم منسٹر نے مثال دی. انہوں نے کہا کہ امریکہ میں انہوں نے کہا نیو یارک جو ہے وہاں پر تو سب سے زیادہ اس کو تو ڈیڈلیسٹ اسٹیٹ قرار دیا گیا تھا یو ایس اے نیو یارک کو. کہتے ہیں وہاں پر بھی اب انڈسٹریز کھل رہی ہیں. ایک منٹ میں ذرا چوہدری صاحب، پھر میں نے یہ ریپ کرنا ہے. وہاں پہ کیا چوہدری صاحب وہاں پہ جو آج گانا آیا ہے ذرا وہ ذرا سن لے کیا ہے جو ٹرمپ کو انہوں نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے. اوکے ٹھیک. تو وہ وہاں پہ جو تباہی اور گانا آپ لوگ بھی ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں، اس کا ذمہ دار تو لوگ ٹرمپ کو ٹھہرا رہے ہیں. اوکے ایک آدھا گانا آپ لوگ بھی ڈیڈیکیٹ جنہوں نے بدقسمتی سے جنہوں نے قوم کو لوٹا ہو، عام آدمی کے درد کا احساس نہ ہو، آج وہ بڑی بڑی باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ پہلی دفعہ اس وقت کمپیریزن کر لیں پیٹرول ڈیزل کی پرائسز بٹوین پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، اس ریجن میں سب سے کم. پھر آپ نے اس ملک کے ساتھ جو ملک کے ساتھ کیا، خدا کے لیے آج پوری دنیا لاک ڈاؤن سے نکل کے کاروبار اور ایکٹیویٹیز بحال کرنے کی طرف جا رہی ہے. پرائم منسٹر کے ویژن کو دنیا نے فالو کیا. شہریار آفریدی صاحب، منظور صاحب، رانا تنویر صاحب موجود تھے. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گورنر کے پی کے ساتھ ہوں گے. علماء کی ان سے ملاقات ہوئی ہے اور جو اقلیتوں سے متعلق معاملہ ہے اس پہ ڈسکشن کریں گے. آپ سے بریک. ویلکم بیک. اب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں گورنر کے پی کے شاہ فرمان صاحب. اقلیتوں سے متعلق علماء سے آج ملاقات بھی ہوئی ہے ان کی. شاہ صاحب کیا ملاقات ہوئی آپ کی؟ کیا آج جو ہے وہ فیصلہ ہوا ہے آپ کی اس میٹنگ میں؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں عادل آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے یہ سوال کیا. بات یہ ہے کہ ایک تو پہلے سب کو پتا ہو کہ ہمارے ہاں علماء کی ایک کمیٹی ہے جس میں سارے مسالک شامل ہیں اور ہم اس قسم کی ایشوز کے اوپر مشاورت کرتے ہیں. کرونا کے اوپر ہماری کمیٹی بنی ہوئی ہے. کوئی مسجد کو تکلیف ہے وہ بھی کمیٹی کو بتاتے ہیں، حکومت کو تکلیف ہے وہ بھی کمیٹی کو بتاتے ہیں. ایک ہارمنی ہے. یہ جو ایک ایشو اٹھا ہے، ایک طرف سے تو یہ چلو ایک بہت بڑا سکسیس ہے کہ قائدیانی جو ہے وہ مائنارٹی کے اندر وہ آ گئے. لیکن جو ہماری جو آج کی ڈیبیٹ کے اندر جو ڈیمانڈز آئے اور جس کے اوپر سر حاصل بات ہوئی وہ یہ ہے کہ آئین بھی کہتا ہے کہ یہ مائنارٹی ہے، مسلمان نہیں ہے. قانون بھی یہ کہتا ہے اور ہم بھی کہتے ہیں. اب اس ملک کے اندر مائنارٹی کے کچھ حقوق ہیں. ہم نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ مائنارٹی کے حقوق تب ملیں گے قائدیانیوں کو کہ وہ خود کو مائنارٹی تسلیم کر کے یہ کہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے. جب تک وہ یہ دعویٰ کرتے رہیں گے کہ وہ مسلمان ہے تو ہمارے قانون کے مطابق، آئین کے مطابق تو وہ مسلمان نہیں ہے اور وہ مائنارٹی ہے. لیکن ان کو مائنارٹی کے حقوق تب ملیں گے کہ جب وہ خود اپنے منہ سے اعلان کہیں گے کہ وہ مسلمان نہیں ہے اس لیے کہ وہ حضور کو آخری پیغمبر نہیں مانتے. یہ ایک ہماری ڈیمانڈ ہے. یہ تب باقی ان کی مائنارٹی کا کوئی بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے. سکھ کمیونٹی کا اپنا بیک گراؤنڈ ہے، ہندوؤں کا اپنا بیک گراؤنڈ ہے، کرسچن کا اپنا بیک گراؤنڈ ہے. ان کا کوئی ایسا بیک گراؤنڈ ہے بھی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی آئین کو منوعاً تسلیم کرنا ہے، منوعاً تسلیم کرنا ہے پاکستان کے آئین کو. یہ ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے. اور تیسرا پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے حکومت کو، فیڈرل حکومت کو بھی علماء کرام کی طرف سے جو میٹنگ میرے ان کے ساتھ ہوئی ہے، میں جو چیئر کر رہا تھا، فیڈرل گورنمنٹ کو بھی ہماری طرف سے یہ ایک سجیشن ہے، ریکویسٹ ہے کہ جب مائنارٹیز کے حوالے سے یا قائدیانیوں کے حوالے سے کوئی بات آ جائے تو ایک آئینی ادارہ ہے اسلامی نظریاتی کونسل، اسلامی نظریاتی کونسل کو یہ ریفر کر دے اور اسلامی نظریاتی کونسل سے اس کے اوپر رائے لے کے اس کے مطابق بات کرے. اچھا، پہلی دفعہ یہ ہوا کہ قائدیانیوں نے تسلیم کیا کہ چلو مائنارٹی کے اندر وہ آتے ہیں، مائنارٹی تو ہے، لیکن ساتھ یہ لازم و ملزوم ہے کہ اگر مائنارٹی وہ مانتے اپنے آپ کو تو وہ مسلمان نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو یہ خود ان کو ماننا پڑے گا. اگر یہ پبلکلی مان جائیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے تو ان کو مائنارٹیز کا حق مل جائے گا. یہ آج ہماری سیشن کی، آج ہماری یہ ڈیبیٹ کا یہ نتیجہ ہے. اور یہ 3 پوائنٹس ہیں کہ وہ مائنارٹی ہے قانوناً اور آئیناً. تو کیا آپ خود بھی جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان یا پرائم منسٹر سے اس معاملے میں بات کریں گے؟ یہ بالکل میں بات کروں گا.
یہ علماء کی بات ہے اور میں ان سے متفق ہوں اور یہ ہماری مشترکہ بات ہے، اور یہ چونکہ فیڈرل گورنمنٹ کی ڈومین ہے تو میری طرف سے تو ایک سجیشن جا سکتی ہے، میری طرف سے تو بات جا سکتی ہے، اور میں اس کے اوپر یقین کرتا ہوں اور یہ میرے ایمان کا حصہ ہے کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہے اور یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ان کا حق نہیں ہے، وہ حق ان کا نہیں ہے جو باقی مائنارٹیز کا ہے، اور اگر یہ پاکستان کی آئین کو تسلیم نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو بالکل بھی پاکستان کے، اگر آپ اسلام کے بھی خلاف وقت کی کمی کی وجہ سے معذرت چاہتا ہوں. تھینک یو سو مچ. گورنر کے پی کے شاہ فرمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا. عادل عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.